اگر آپ کی ٹانگوں پر مچھر کاٹ لے اور سیاہ دھبے پڑ جائیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیے، اس سے دھبے صاف ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا زیتون کا تیل لے کر اسے نیم گرم کر لیں اور روزانہ اس تیل کی دھبوں والی جگہ پر مالش کریں، اس سے دھبے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ اگر کچن کیبنٹ میں لال بیگ داخل ہو جائیں تو کچن میں تھوڑا سا پودینہ جلا دیں۔ پودینے کی خوشبو سے لال بیگ کچن میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ کچن کا رخ بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ بغلوں کے بالوں سے پریشان ہیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیے، اس سے ساری زندگی آپ کی بغلوں میں بال نہیں ہوں گے۔ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر ہیئر ریموور لوشن میں ملا کر لگانے سے کئی مہینوں تک آپ کی بغلوں میں بال نہیں اگیں گے۔ ایک سبز لیمو لے کر اسے بیج سے کاٹ لیں اور روزانہ صبح لیمو کے آدھے حصے کو 5 منٹ تک اپنے ہونٹوں پر ملتے رہیں، اس سے آپ کے ہونٹ بالکل نرم اور سرخ رہیں گے اور ان پر گرمی کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے سفید بالوں سے پریشان ہیں تو یہ آسان سا دیسی ٹوٹکا آزمائیں۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں، اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ دن میں زیادہ چلنے پھرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کی ایڑیاں بہت ہی خراب ہو جاتی ہیں اور زیادہ عمر کے لوگوں میں ایسا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے نجات کے لیے ہم آپ کو آج ایک نیا اور آزمودہ ٹوٹکا بتائیں گے۔ جب آپ ایڑیاں دھونے لگیں تو ایڑیاں دھونے سے پہلے ایک پیاز کو کاٹ کر اس کا آدھا حصہ کچھ دیر کے لیے اپنی ایڑیوں پر ملیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی ایڑیوں کی ضدی میل اتر جائے گی اور دھوتے وقت ایڑیاں بآسانی اور بالکل صاف ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں بالکل نرم اور تازہ رہیں گے۔ اگر آپ اپنے بال لمبے اور گھنے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیسی ٹوٹکا آزمائیں۔ آپ زندگی بھر اس ٹوٹکے کو یاد رکھیں گے۔ نہانے سے کچھ دیر پہلے پیاز کا پانی نکال کر ٹوتھ پیسٹ میں حل کر لیں اور اس لیپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ تک اپنے سر پر لگائے رکھیں۔ اس کے 2 بار استعمال سے آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ اگر آپ کے منہ میں یا جسم کے کسی بھی حصہ پر مسوں کا مسئلہ ہے تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ موم بتی کی پگھلی ہوئی موم لے کر مسوں پر لگاتے رہیں، کچھ ہی دنوں میں مسیں غائب ہو جائیں گے۔ لہسن کا پانی لگانے سے بھی یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ دانتوں کو 1 منٹ میں صاف کرنے والا نیا اور تیز ٹوٹکا ٹماٹر پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر روزانہ دانتوں پر ملیں، اس سے ٹوتھ پیسٹ کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور آپ کے دانت بہت ہی جلد صاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ لہسن اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگانے سے بھی دانت دودھ کی طرح صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ناک پر ہر وقت کیل مہاسے نکلے رہتے ہیں تو یہ نسخہ آزمائیں۔ رات کو سوتے وقت روزانہ اپنی ناک پر تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لگا کر سو جایا کریں، اس سے آپ کا ناک بالکل خوبصورت ہو جائے گا اور ہمیشہ جوان رہے گا۔ بعض اوقات کسی وجہ سے اگر آپ کو زخم ہو جائے تو زخم کے صحیح ہونے کے بعد اس کے دھبے باقی رہ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے نجات پانے کے لیے لال ٹماٹر کا آدھا حصہ کاٹ کر روزانہ متاثرہ حصے پر رگڑنے سے داغ دور ہو جائیں گے۔ ناخن چبانے کی عادت ختم کرنے کے لیے گھریلو ٹوٹکے۔ اکثر لوگوں کو ناخن کاٹنے کی عادت ہوتی ہے۔ عموماً یہ عادت بعض اوقات تناؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ عادت بچپن سے ہوتی ہے جبکہ بہت سے لوگوں کو ذہنی دباؤ کے بعد یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ پہلا علاج یہ ہے کہ اپنے ناخن چھوٹے رکھیں، اس سے ناخن چبانے کی عادت کبھی نہیں پڑے گی۔ مینیکیور کے عمل سے ناخنوں کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کے ناخن دیکھنے میں خوبصورت ہوں تو انہیں چبانے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس عادت سے بچنے کے لیے آپ ناخنوں پر خراب ذائقہ والا نیل پینٹ لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کی عادت بھی چھوٹ جائے گی کیونکہ اس دوران جب آپ اپنے ناخن چباتے ہیں تو اس کا خراب ذائقہ آپ کو ایسا کرنے سے روک سکتا ہے۔ بلغمی یا سوکھی کھانسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1 چمچ میتھی دانہ، 1 چمچ السی کے بیج اور 1/4 چمچ کلونجی لے لیں۔ اب ان تینوں اجزاء کو 3 کپ گرم پانی میں شامل کریں اور زیادہ سے زیادہ 4 منٹ تک پکائیں۔ بعد ازاں چولہا بند کر
کر دیں اور نیم گرم ہونے پر یہ قہوہ نتھار کر محفوظ کر لیں۔ اس قہوے کا استعمال دن میں 2 بار نیم گرم کریں۔ اس قہوے کو چھان کر فریج میں 1 سے 2 دن تک محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خالی پیٹ کافی پینے کے نقصانات۔ کافی کا 1 کپ بڑھتے ہوئے پیٹ کو سکون نہیں دے گا، تاہم یہ اسے بیمار کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ کافی میں صحت سے متعلق بہت سے فوائد ہوتے ہیں، لیکن خالی پیٹ کافی پینے سے آگے بتائے گئے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہاضمے کی تکلیفیں جیسے گیس، ایسڈ ریفلیکس، متلی اور بدہضمی، یہ حاملہ خواتین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہیں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خالی پیٹ کافی نہ پئیں۔ معدے میں خوراک کی عدم موجودگی کی وجہ سے کافی پینے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہر صبح ناشتہ کرنا مشکل کام نہیں ہے، لہذا کافی پینے سے پہلے لازمی کچھ کھا لیں یا پھر اپنے ناشتے کے ساتھ ہی کافی کا کپ پی لیں، لیکن خالی پیٹ بالکل نہیں۔ وزن کم کرنے کے آسان ٹوٹکے۔ یہاں آپ کے سامنے 15 وزن کم کرنے کے گھریلو ٹوٹکے موجود ہیں۔ شہد اور ادرک پاؤڈر، زیرہ، پودینہ کا قہوہ، کری پتہ، دہی، ٹماٹر، بھنے ہوئے چنے، کریلے کا جوس، لوکی، شلجم، بند گوبھی، گاجر کا جوس، ایلو ویرا، گرین ٹی، ادرک والی چائے، شہد اور ادرک کا پاؤڈر، ان کا استعمال کرنے سے درد سے نجات مل جائے گی۔ سٹرابیری جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سٹرابیری کھانے سے کینسر جیسے مہلک بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ سٹرابیری کا باقاعدہ استعمال بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ سٹرابیری جوس کا پینا جگر کو قوت دیتا ہے۔ سٹرابیری کے استعمال سے پھیپھڑوں کی نمی دور ہونے سے خشک کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ غذا میں گوشت کا کم استعمال کینسر کے مجموعی خطرے میں کمی لاتا ہے۔ ایک شفاف پلاسٹک کی تھیلی کو پانی سے بھریں اور اس میں 10 سے 15 سکے ڈال دیں، پھر اسے وہاں لٹکا دیں جہاں مکھیاں بہت زیادہ ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیڑے وہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ لونگ اور لیمو، لونگوں کو لیمو میں پھنسا کر رکھ دیں۔ لونگ اور لیمو کی مہک مکھیوں کو پسند نہیں، اور جب یہ دونوں ملتی ہیں تو انہیں وہاں سے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ لہسن، مکھیاں، مچھر اور کئی طرح کے کیڑے لہسن میں موجود سلفر کمپاؤنڈ کے سامنے کھڑے نہیں رہ پاتے۔ یعنی اگر روزانہ 2 سے 4 لہسن کی پوتیاں اگر اپنے گھر کے داخلی دروازے کے قریب لیونڈر کا پودا لگا دیا جائے تو مکھیوں کی گھر میں آمد کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے، یا اس کے پھول گھر کے اندر رکھنا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیمن گراس، لیونڈر کی طرح مکھیاں اور مچھر لیمن گراس کی مہک بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ لیمن گراس کا تیل ان کیڑوں کو گھر سے دور رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ حمل کے دوران عورت کا پیٹ غیر معمولی حد تک پھول جاتا ہے اور زچگی سے قبل آخری 3 مہینوں میں کھچاؤ بڑھنے کی وجہ سے پیٹ اور ارد گرد کی جلد پر اسٹریچ مارک پڑ جاتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد جسم تو اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے، لیکن جلد پر پڑنے والے یہ دھبے باقی رہ جاتے ہیں۔ حمل کے دوران تو ان نشانات کا رنگ سرخ یا نیلا ہوتا ہے، لیکن زچگی کے بعد یہ جلد کی رنگت سے ذرا ہلکے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ اسٹریچ مارکس کا رنگ جلد کی رنگت پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ ان کا رنگ جیسا بھی ہو، اکثر خواتین ان دھبوں کی وجہ سے خود اعتمادی کھونے لگتی ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اب تو کئی ایسی میڈیکیٹڈ کریمیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن سے نشانات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کریموں کے علاوہ بھی کئی ایسے گھریلو ٹوٹکے ہیں جن سے یہ نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسٹر آئل کو کئی جلدی مسائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ چھائیاں، داغ اور ایکنی وغیرہ۔ اسے اسٹریچ مارکس دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیسٹر آئل کی تھوڑی سی مقدار اسٹریچ مارک پر لگا کر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں۔ 5 سے 10 منٹ مساج کرنے کے بعد جگہ کو کسی ململ کے کپڑے سے باندھ دیں اور گرم پانی سے سکائی کریں۔ اس عمل کو 1 مہینے تک جاری رکھیں۔ ایلو ویرا بھی جلدی امراض میں مفید ہے۔ اس کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اسے براہ راست نشانات پر بھی لگا سکتی ہیں۔ اسے لگانے کے بعد 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر ہلکے گرم پانی سے جگہ کو دھو لیں۔ انڈے پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی میں پروٹین کے ساتھ امائنو ایسڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ 2 انڈوں کی سفیدی کو اچھی طرح پھینٹ کر متاثرہ جلد پر لگائیں۔ لیمبو کا استعمال اسٹریچ مارکس مٹانے کے لیے کافی مفید ہے۔ اس کی ایسٹک خصوصیات اسے جلدی نشانات مٹانے کے لیے کافی کارآمد بنا دیتی ہیں۔ لیمبو کا تازہ عرق نکال کر اسٹریچ مارکس پر ہلکے ہاتھ سے ملیں۔
10 منٹ تک سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں، پھر گنگنے پانی سے جلد صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ لیموں کے عرق کو ہم وزن کھیرے کے جوس کے ساتھ ملا کر بھی جلد پر لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ چینی جلد پر پڑنے والے دھبے مٹانے کا ایک آسان نسخہ ہے۔ ایک بڑا چمچ چینی تھوڑے سے بادام کے تیل میں شامل کریں، اس میں چند قطرے لیموں کے عرق کے ملا لیں۔ اس مکسچر کو اسٹریچ مارکس پر لگائیں، کچھ منٹ کے لیے لگا رہنے دیں، اس کے بعد نہا لیں۔ اس عمل کو 1 ماہ تک جاری رکھیں۔ کافی پینے کا طریقہ۔ یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے آپ محفوظ طریقے سے کافی پی سکتے ہیں۔ اپنی کافی میں ضرورت سے زیادہ چینی شامل کرنے سے گریز کریں۔ پانی کو اپنے دن کا پہلا مشروب بنائیں اور یہاں تک کہ آپ خالی پیٹ بھی پانی پی سکتے ہیں۔ شام کے وقت کافی پینے سے گریز کریں کیونکہ یہ رات کو آپ کی نیند میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ہر صبح اپنی کافی پینے سے پہلے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھائیں ضرور۔